سر سید احمد خان کو اپنی قوم اور آنے والی نسلوں کی فکر سوار تھی۔ وہ قوم و ملت کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ قوم کے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے بھی فیض یاب ہو کر قوم و ملت کی قیادت سنبھال سکیں۔ سر سید احمد خان کی اسی فکر کو اسکٹ کی شکل میں اموبہ جدہ ایکس قوم کے ایکٹیو ممبران جناب عتیق صدیقی صاحب، جناب عاصم ذیشان صاحب، جناب غفران نشتر صاحب اور جناب عمر عقیل صاحب آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے فکر سید۔ دنیا میں کوئی شخص ہے تہذیب کے قابل جس نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو۔ شہر دہلی جسے صدیوں سے ہندوستان کا دل ہونے کا فخر حاصل تھا، اسی شہر کے ایک مذہبی گھرانے میں 17 اکتوبر 1817 کو ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کو دیکھ کر کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ آنے والے وقت میں یہ ملک و ملت کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ 1857 کا یہ وہ دور تھا جب انگریزی حکومت کے خلاف ہر ہندوستانی کا دل غصے سے پنپ رہا تھا، اور اس کی چنگاری میرٹھ شہر سے بھڑک اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک اس کی آگ میں لپٹ گیا۔ غدر میں تباہ ہو چکے ہندوستانیوں اور خاص طور سے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر سر سید کا کلیجہ تڑپ اٹھا۔ سر سید کو یقین تھا کہ 1857 کی بغاوت کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے رونما ہوئی، اور انگریزی حکومت بھی اس بغاوت کا صحیح تجزیہ نہیں کر پائی۔ آئیے اسی ضمن میں سر سید اور ان کے قریبی شنکر داس کی گفتگو کو دیکھیں۔ تو یہی ہے وہ رسالہ جس کا ذکر انگریز آج کل کر رہے ہیں؟ جی شنکر داس صاحب، اور میں نے اس کا نام اسباب بغاوت ہند رکھا ہے۔ سید صاحب، اتنی جلدی آپ نے لکھ بھی لیا اور چھپوا بھی دیا؟ بھائی شنکر داس، جب کوئی چیز نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے تو اسے قلم بند ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ سید صاحب، آپ کے خیال میں اس بغاوت کا سبب کیا تھا؟ شنکر داس صاحب، 5 بنیادی باتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ بغاوت ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ رعایا کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ انگریزی سرکار نے ایسے قوانین اور طریقے رائج کیے ہوئے تھے جو ہمارے ہندوستانیوں کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ انہیں ہمارے حقیقی مسائل اور پریشانیوں سے ناواقفیت تھی۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے متعلق مختلف پالیسیاں اختیار کی ہوئی تھی۔ اور 5ویں وجہ، فوج کے اندر بہت زیادہ بدنظمی پھیل گئی تھی۔ اور سب سے اہم بات، ان لوگوں نے ہمیں لیجسلیٹو کونسل میں شامل ہی نہیں کیا تھا۔ تو کیا اب ان رسالوں کو بانٹیں گے؟ ہاں، حکومت کو بھیجوں گا، بلکہ لندن کی پارلیمنٹ کے ہر ممبر کو کاپی دوں گا۔ سید صاحب، میری مانیے تو ان رسالوں کو جلا دیجئے، کیونکہ ان کو پڑھنے کے بعد آپ کو بھی باغی سمجھا جائے گا۔ اپنی جان خطرے میں مت ڈالیے۔ بھائی شنکر داس، زندگی میں کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کرنے میں اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے، انگریزی تو آپ کو آتی ہے؟ جی۔ یہ کچھ رسالے ہیں، آپ ان کے اوپر پتے لکھیے، میں اس وقت تک
اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ میری مدد فرمائے اور میری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ سر سید مسلمانوں کی بہتری کی تدبیریں تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کو فکر ستانے لگی کہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار بحال ہو۔ سر سید بنیادی طور پر ہندوستان اور خاص طور سے مسلمانوں کی معاشرے کی بدحالی اور تہذیبی گراوٹ کو دور کرنا چاہتے تھے۔ بہت غور و فکر کے بعد سر سید کو اس بات کا احساس ہوا کہ مسلمان انگریز دشمنی میں اپنا نقصان اٹھائیں گے، اور اگر ترقی کرنی ہے تو حکومت وقت سے ہاتھ ملا کر جدید تعلیم کے سہارے ہی آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ جس قوم میں تعلیم ہوگی اسے ترقی کے راستے پہ چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے مولوی سمیع اللہ خان بہادر اور عنایت رسول کو اپنی بات سے قائل کرتے ہیں۔ ارے بھائی سمیع اللہ، یہ تہذیب الاخلاق کے کچھ پنے ہیں، اگر وقت ملے تو ذرا دیکھ لیجیے گا۔ بھائی سید صاحب، یہ اخبار شروع کر کے آپ صحیح نہیں کر رہے، اس سے پھر ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ سید صاحب، آپ ایسی باتیں لکھتے ہی کیوں ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے؟ بھائی عنایت صاحب، اگر لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو کیا سچ لکھنا بولنا سب چھوڑ دیں؟ بھائی ایسا سچ جس کے بولنے سے فساد ہونے کا اندیشہ ہو، اس کو کہنے کے لیے بنا کیا گیا ہے سید صاحب؟ بھائی سمیع اللہ، میں کہتا ہوں ترقی قدامت پرستی اور وہم پرستی سے نہیں بلکہ سائنس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ تو کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ انگریزوں کی تمام ترقی سائنس کے ذریعے سے ہوئی ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ سائنس اور مذہب کو الگ رکھنا ہی بہتر ہے۔ علماء کہتے ہیں سائنس قرآن کے خلاف ہے۔ غلط کہتے ہیں جناب۔ سائنس نیچر کا قانون ہے۔ نیچر یعنی کائنات۔ کائنات اللہ کی تخلیق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے۔ بھائی لوگوں کا تو یہ کہنا ہے یہ سب کام آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ انگریزوں کے حامی ہیں۔ ان کی کوئی بھی بات چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، آپ کو تو ہمیشہ سچ ہی لگتی ہے۔ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ نے چیچک کے ٹیکے کا بل بھی پاس کروا دیا۔ اور انگریزوں کے ساتھ کھانے پینے کو آپ گناہ بھی نہیں سمجھتے؟ سمیع اللہ صاحب، اس بات پہ ان کے خلاف فتوے بھی جاری ہوئے ہیں۔ بھائی آپ 50 الزام لگائیں مجھ پہ، میں ان الزامات سے ڈرنے اور ڈر کر بدلنے والا نہیں ہوں۔ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں سید صاحب، آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو آپ کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ارے سمیع اللہ، میں تو بہت سیدھی اور آسان زبان میں بات کرتا ہوں۔ نہیں، آپ کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سائنٹیفک سوسائٹیاں، یہ انگریزی کتابوں کے ترجمے، یہ انگریزی زبان پہ چرچے، یہ لیکچرز، اور کبھی کبھی یہ کہنا کہ سارے مذہب ایک ہیں، اور کبھی یہ کہنا کہ تعلیم و مذہب دونوں الگ ہے۔ بھئی سننے والا کیا سمجھے گا اور کیا سوچے گا؟ بات دراصل یہ ہے سمیع اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ہندوستانیوں سے جو کچھ چھن گیا ہے وہ پھر سے انہیں واپس مل جائے، اور یہ صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم ہمارے یہاں عام تعلیم ہو جائے، بلکہ سمیع اللہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگر محمود کو اسکالرشپ مل جائے تو میں بھی لندن ٹہل کر آ جاؤں۔ ارے اس کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے سید صاحب؟ انگریز تو بتیرے یہاں پہ ٹہل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، یہ جو انگریز ہیں ٹہلانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی کو ٹہلا دیں۔ ارے بھائی سمیع اللہ، میں جانتا ہوں یہ گورے بہت کھیڑ ہوتے ہیں، لیکن میں وہاں گوروں کو دیکھنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ میں تو ان کی ترقی کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا کا چھوٹا سا جزیرہ کیسے پورے عالم میں اپنا پرچم بلند کر رہا ہے۔ میں وہاں جا کر ہندوستانیوں کے لیے ایک نظریہ قائم کرنا چاہتا ہوں،
اور میں اس سے ان کے تجربے سے اپنے ملک کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں. میں جا کر ان کے اسکولوں کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسی طرز پر ہم اپنے یہاں تعلیمی ادارے قائم کریں اور اس کے اندر ہمارے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. 1859 اپریل میں سر سید اپنے دونوں بیٹے سید حامد اور سید محمود کے ساتھ انگلستان کے لیے روانہ ہو گئے. پسچمی 19ویں صدی کا پسچمی یورپ اپنی تہذیب کی بلندی پہ تھا، اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ جو بھی ہندوستانی وہاں گیا وہ وہاں کی شان اور شوکت سے متاثر ہوا. اور سر سید کہتے ہیں کہ میں نے جو وہاں دیکھا وہ ہندوستان کے کسی بھی باشندے کے خیال و گمان میں نہیں آ سکتا. سر سید کہتے تھے کہ دنیا میں جو بھی خوبیاں ہیں چاہے روحانی یا دنیاوی وہ اللہ تعالیٰ نے یورپ کو بخشی ہیں اور خاص طور سے انگلستان کو نوازا ہے. سر سید کی زوردار اور پر اثر شخصیت نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی راہ اپنانے میں متاثر کیا اور علی گڑھ میں یونیورسٹی قائم کرنا ان کا مقصد بن گیا. اگلے مکالمے میں دیکھتے ہیں کہ مولوی سمیع اللہ اور عنایت رسول سے سر سید کی گفتگو. السلام علیکم سید صاحب. ارے وعلیکم السلام بھائی عنایت صاحب، کہاں رہ گئے تھے؟ کیا بتاؤں سید صاحب، وہی بیگم کے جوڑوں کا درد پریشان کیے رہتا ہے. ارے بھائی، جوڑوں کے درد سے متعلق ہمارے عزیز صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی بیگم کو بھی جوڑوں کا درد رہتا تھا. ان کے علاقے میں ایک بہت مشہور طیبہ کلیکشن کے نام سے دکان ہے. یہ بیگم کو وہاں لے گئے، 2 جوڑے دلوا دیے، جوڑوں کا درد ختم ہو گیا. یہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آئیے بھائی سمیع اللہ، آئیے. بھائی یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے یونیورسٹی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بھائی میری رائے میں یہ یونیورسٹی بنانے کا خیال اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. کیوں عنایت صاحب؟ بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ، حکومت ہمیں یونیورسٹی بنانے کے لیے کوئی گرانٹ نہیں دی. حکومت یونیورسٹی بنانے کے لیے کوئی گرانٹ نہیں دے گی. اور دوسری بات یہ کہ آپ 10 لاکھ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اس قوم سے جس کے پاس دینے کے لیے 10,000 روپے تک نہیں ہیں. بھائی پیسوں کا انتظام تو اللہ کرے گا. عنایت صاحب، پہلے آپ حضرات یہ بتائیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا صرف کتابی تعلیم دینا ہے؟ ہرگز نہیں. میں ایک الگ قسم کی یونیورسٹی قائم کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کیمبرج یونیورسٹی کی طرح ہم اپنے بچوں کو آگے فیلوشپ دیں. یاد رکھیے، جب تک قوم کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا انتظام نہیں ہو جاتا، قوم کے اندر وہ لیاقت پیدا نہیں ہوگی جس کی ضرورت ہے. بھائی آپ کا خیال تو بہت عمدہ ہے سید صاحب، لیکن ایسی یونیورسٹی اس قوم کے بھروسے قائم کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. بھائی یہ یونیورسٹی کی رٹ لگانے سے ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا. یہ تو وہی بات ہو گئی، نو من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ 10 لاکھ اکٹھے ہوں گے، نہ یونیورسٹی قائم ہوگی. بھائی عنایت صاحب، آپ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی کی بات نہیں ہے سید صاحب، یہ حقیقت ہے. ہم بھی چاہتے ہیں قوم کے بچے پڑھیں، لیکن میں انہیں انگریز بنانے کے خلاف ہوں. بالکل بھائی، لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ اپنے نیچر کے خیالات ان پہ تھوپ کے ان کو لامذہب کر دیں گے. اگر لوگ ایسا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے،
میں طالب علموں سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا. میں صرف عمارت بنانے میں اور ضرورت کا سامان مہیا کرنے میں مدد کروں گا اور اپنی یونیورسٹی کی اسکیم کو پورا کروں گا بس. دیکھیے فی الحال ہمیں نمونے کے طور پہ ایک مدرسہ قائم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ تو پتہ لگے ہمارا مقصد کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہے, اور یہ مدرسہ ایک دن ترقی کر کے کالج بھی تو بن سکتا ہے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن میں اسے مدرسہ نہیں دارالعلوم کا نام دوں گا. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں لوگوں کے پاس چندہ اکٹھا کرنے کے لیے جانا ہوگا. اس کے لیے ہمیں جلسے کرنے پڑیں گے, اخبار میں اشتہارات دینے پڑیں گے, وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی سمیع اللہ, ہم اپنا پرانا اخبار تہذیب الاخلاق پھر سے شروع کر سکتے ہیں, اس سے بھی آمدنی ہوگی. ارے سید صاحب, آپ اس میں پھر مضمون لکھیں گے اور پھر یہ لوگ آپ کو پتھر ماریں گے. ارے بھائی پتھروں کی تو ہمیں ضرورت ہے, ہماری عمارت بنانے کے کام میں آ جائیں گے.